بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستو السلام علیکم۔ تو چلیے آج ہم پھر مدنی قاعدے کا پہلا سبق پڑھتے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ قواعد و مخارج کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جس طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہے، آج ہم اس طرح قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبق نمبر 1، اس کے اندر حروف مفردات یعنی کہ الف سے لے کر یا تک کو کہتے ہیں حروف مفردات۔ حروف مفردات یہ کتنے ہیں؟ ایک لفظ کو جیسا کہ یہ الف ہے تو اس کو مفرد کہیں گے، تو زیادہ جب حروف ہوتے ہیں تو ان کو مفردات کہتے ہیں، اور ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی 29 ہیں۔ اور حروف مفردات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ یعنی کہ آج کل جس طرح پڑھا جاتا ہے الف، بے، تے، سے، یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے اسکولوں کے اندر جس طرح یہ پڑھایا جاتا ہے یہ اردو لہجے کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عربی لہجے کے اندر پڑھیں۔ تو حروف جو تہجی ہیں، مفردات ہیں، ان کے اندر 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو موٹے پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ ان کو حروف، ان کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ آسان زبان میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ کو آپ موٹے حروف بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں ساتھ ہی ساتھ کہ یہ اردو جو پڑھانے کا مقصد ہے، جو بتانے کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ سارے قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے، کس کے تحت پڑھنا ہے۔ تو اگر ہم یہ جو اردو ہے اس کو یاد کر لیں گے، ان کو قواعد کہتے ہیں، تو پھر ہمیں قرآن پاک کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو بہت ہی اچھے انداز سے، بہت ہی آسان انداز سے، بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیں حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یعنی کہ جو یہ حروف ہیں حروف مستعلیہ، ان کو موٹے حروف کہتے ہیں۔ تو اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ہے خصہ، ضغط، قز، ٹھیک ہے؟ آگے کہہ رہا ہے کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ با، فا، میم، واو، اور جو جتنے بھی باقی حروف ہیں وہ ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ یعنی کہ جب دوسرے حروف ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان پر ہونٹ نہ ہلائیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی نکلتی ہے۔ جیسے وہ کون کون سے ہیں؟ جی دیکھیں، زا، سین،
صاد، جب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر تیز آواز سے نا ایک سیٹی نکلتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو حروف صفیریہ یعنی کہ سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ اردو سمجھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت ہی آسانی پیش آئے گی۔ اور میں یہ ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں جی، ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم اب قرآن پاک پڑھنا ہمیں شرم آتی ہے۔ تو اس میں شرم والی کوئی بات نہیں، ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت بھی کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ یہ تھی کہ جب انسان برا ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے لفظ ٹھیک نہیں نکلتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دگنے یعنی کہ زیادہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرم محسوس نہ کریں، ہم اس کو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں جی۔ اب ہم پہلی تختی یعنی کہ پہلا سبق حروف مفردات پڑھتے ہیں، بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا جی۔ پہلا حرف الف، اس کو نہ اتنا لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، آرام کے ساتھ۔ الف با، اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہ اس کو اتنا لمبا کیا جائے، درمیانی حالت کے اندر اس کو ایک الف۔ اب ایک الف کا کیا مطلب ہے جی، اس کو اتنا لمبا کیا جائے کہ یہ ایک انگلی ہے، نہ اس کو اتنی جلدی کھولا جائے نہ آرام سے، ٹھیک ہے، درمیانی حالت کے اندر اس کو کھولا جائے۔ دیکھیں با، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ایک الف، ٹھیک ہے۔ تو تا، سا، یہ کیسی ادا ہوتے ہیں؟ یہ جو سا ہے یہ زبان کی نوک اور جو سامنے والے دانت ہیں ان کے کنارے سے نوک سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیم ہے، اس کو 5 الف یعنی کہ جو ایک انگلی ہے اس کو ساری 5 انگلیاں کھولیں گے تو 5 الف اس کو لمبا ہم نے کرنا ہے۔ جیم، ہا، یعنی کہ گلے سے اس کو گلے کے درمیان سے حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہا، خا، اس کو پر موٹا پڑھتے ہیں، یہ حروف مستعلی ہے۔ دال، ذال، را، زا، سی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں سیٹی دی ہے نا، اس طرح آپ بھی سیٹی دیجیے گا۔ سین، اس کو بھی سیٹی دے کر۔ شین، صاد، ضاد، ٹھیک ہے۔ طا، ظا، عین، یہ بھی حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ غین، فا، قاف، کاف، لام، میم۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نون، واو، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھی یہ تھی پہلی تختی۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ مکمل قاعدہ اور انشاءاللہ قرآن پاک پہ ہم اسی طرح تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس ویڈیو کو جو 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا۔ آپ کی یہ 10 منٹ کی ویڈیو یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم نماز ہم پر فرض ہے تو جب ہمیں قرآن پاک ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آئے گا تو ہمیں کیا فائدہ اس نماز پڑھنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں۔ السلام علیکم۔